أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ سورہ قد الکہف ہماری چل رہی تھی۔ ایک کہف کا، اصحاب کہف کا پہلے قصہ بیان ہوا، پھر اس کے بعد درمیان میں دو صاحبوں کا قصہ بیان ہوا، دو نوجوانوں کا۔ اب یہ ایک تیسرا قصہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ ماقبل یہ بات تھی، بیان کی گئی تھی کچھ آیتیں پہلے، کچھ رکوعات پہلے، کہ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے ہماری الگ مجلس منعقد کریں اور صحابہ کرام کی جو ہے وہ الگ مجلس منعقد کیا کریں، یعنی ان کو اپنے اوپر غرور تھا اور وہ دیگر جو غریب مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، ان کو حقیر سمجھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد دو شخصوں کا واقعہ بیان کیا کہ ایک کو اپنے مال و دولت کے اوپر بڑا ناز تھا اور وہ کافر تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس کا جو مال و دولت تھا، جو اس کا باغ تھا، وہ سب تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پچھلی نشست کے اندر دنیا کی مثال بیان کی گئی تھی، اور اسی طریقے سے ابلیس شیطان کا جو ہے وہ واقعہ بیان کیا گیا تھا مختصراً۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اگر وہ سب سے افضل اور بہتر بھی ہوں تو بھی وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھا کرتے، اور اگر کبھی اس طرح کا کوئی کلمہ نکل جائے یعنی کہ جس سے وہ اپنے آپ کو بہتر کہہ رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تعدیب اور تنبیہ کی جاتی ہے۔ یعنی یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر اور افضل جو ہے وہ نہیں سمجھا کرتے۔ اگر کبھی اس طرح کی کوئی بات ان کے منہ سے نکل جائے، بھول چوک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً ان کی تعدیب اور ان کو جو ہے وہ تنبیہ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعہ جو ہے وہ کیا تھا، تھوڑا سا اس کو مختصراً میں بیان کر رہا ہوں، اگلی آیتوں کے اندر بیان ہوگا۔ اگر پہلے سے واقعہ ذہن کے اندر ہو تو آیتوں کا ترجمہ پڑھنے میں اور ان کی تشریح سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ واقعے کی صورت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پیغمبر تھے اور ان کو جو ہے نبوت ملی ہوئی تھی، اور خضر علیہ السلام جو ہے وہ ان کی نبوت کے بارے میں کیا اختلاف ہے، بہرحال وہ نبی، ان کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم وغیرہ عطا فرمائے ہوئے تھے۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی پورا واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اپنی قوم جو تھی ان کی بنی اسرائیل، ان کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے یہ پوچھا ان سے کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، سب سے زیادہ علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی تھا نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت ان کا زمانہ چل رہا تھا، اور تو انہوں نے یہ بات کی کہ میں سب سے زیادہ جو وہ علم والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو یہ بات اگرچہ صحیح تھی، مطلب یعنی کہ اس زمانے میں اس دور کے اندر یعنی ان سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں تھا جہاں وہ رہتے تھے اور جو ان کی قوم تھی بنی اسرائیل،
تو ان میں سب سے زیادہ علم والے اللہ تعالیٰ کیا نام ہے موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے انبیاء کی خاص تربیت فرمایا کرتے ہیں، تو اس لیے یعنی کہنا یہ چاہیے تھا کہ یوں کہتے کہ سب سے زیادہ علم تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں یعنی سب سے زیادہ عالم کون ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک بندہ ہے مجمع البحرین، ایک کوئی جگہ تھی، وہاں پر میرا ایک بندہ ہے، وہ آپ سے زیادہ جو ہے نا وہ عالم ہے، یعنی وہ آپ سے زیادہ جو ہے نا وہ علم رکھنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خود درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو مجھے تو پھر ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، استفادے کے لیے سفر کرنا چاہیے، تو مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے کہ میں اس کے پاس جاؤں، یعنی اس شخص کے پاس جاؤں اور اس سے جو علم جو ہے وہ حاصل کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، اور ایک مچھلی جو ہے نا وہ رکھ لینا اپنے ساتھ، اور مجمع البحرین جو ایک جگہ ہے وہاں پر تم سفر کرو اس کی طرف، جہاں پہ تمہاری مچھلی گم ہو جائے گی نا، بس وہی جگہ جو ہے نا ہمارے اس بندے کی ہوگی، وہاں پہ بندہ تمہیں مل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، ایک مچھلی جو ہے وہ بیگ کے اندر رکھ لی، زنبیل جسے کہتے ہیں بیگ آسان لفظوں میں، اس کے اندر رکھ لی، اور سفر جو ہے وہ شروع جو ہے وہ کیا۔ اور سفر میں اپنے ساتھ ان کا ایک خادم تھا یوشع بن نون، یوشع بن نون یہ بھی نبی تھے، لیکن اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی، بعد میں آگے جا کر یعنی جب زمانہ گزر گیا تو اس وقت ان کو نبوت ملی ہے۔ بہرحال اس وقت وہ ان کے خادم تھے، یعنی یوشع کے نام سے، یوشع بن نون تھا ان کا نام۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے خادم کو ساتھ لیا، تو سفر میں ایک پتھر کے پاس پہنچے یہ دونوں حضرات، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم۔ اب اس پر جو ہے وہ تھکن کی وجہ سے سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اب مچھلی جو ہے وہ حرکت میں آ گئی، مچھلی جو ان کے پاس تھی وہ جو زنبیل تھی یعنی جو بیگ تھا وہاں سے نکل کر جو ہے وہ دریا کے اندر جو ہے وہ چلی گئی۔ یعنی ویسے تو مچھلی مردہ تھی نا، وہ مری بھی تھی، تو مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانا یہ خود ایک کیا تھا، ایک معجزہ تھا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف سے ایک معجزہ تھا۔ بہرحال تو جس راستے سے مچھلی دریا کے اندر چلی گئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا جاری ہونا روک دیا، اور مچھلی جہاں سے گزرتی گئی تو وہاں سے ایک سرنگ بنتی گئی۔ سرنگ دیکھتے ہیں نا ہم لوگ، سرنگیں ہوتی ہیں بنی ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت تھی۔ بہرحال تو مچھلی دریا میں جہاں جہاں سے گزرتی چلی گئی نا، تو وہاں سے ایک سرنگ جیسی ہو گئی۔ تو یوشع جو ان کے خادم تھے نا، وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، کیونکہ سو تو موسیٰ علیہ السلام تھے نا، وہ سو رہے تھے، تو انہوں نے اس عجیب واقعے کو دیکھا ان کے خادم نے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں گا موسیٰ علیہ السلام کو جب سو کر اٹھیں گے، لیکن وہ بتانا بھول گئے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور وہ پھر اس جگہ سے روانہ ہو گئے، یعنی بھول گئے دونوں، کیا ہو گئے، بھول گئے کہ مچھلی کہاں گئی تھی اور کیا ہوا واقعہ۔ بہرحال پھر پورے ایک دن اور ایک رات کا سفر جو ہے نا انہوں نے طے کر لیا مزید۔ جب دوسرے دن کی صبح ہو گئی نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمارا جو ناشتہ تھا نا، یہ مچھلی وغیرہ، تو کافی تکان ہو رہی ہے، ہمارا ناشتہ لے کر آؤ۔ تو یوشع بن نون جو ان کے خادم تھے، ان کو مچھلی کا واقعہ جو ہے وہ یاد آیا، اور اپنے بھول جانے کا انہوں نے کیا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے جو ہے نا بلا دیا تھا۔ قرآن کے اندر یہ الفاظ ذکر ہے کہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا، تو میں آپ کو بتا نہیں سکا کہ مچھلی تو وہیں پر زندہ ہو کر دریا میں اس نے ایک عجیب طریقے سے سرنگ بنا لی تھی، اور یہ واقعہ ہوا تھا اس طرح عجیب و غریب قسم کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہماری منزل تھی، ہمیں یہی بات کہی گئی تھی نا کہ جہاں پہ مچھلی گم ہوگی وہیں پر وہ شخص تمہیں ملے گا۔ تو واپس کیا ہو گئے، روانہ ہو گئے، واپس جو ہے اسی راستے میں واپس چلے گئے جہاں سے جو ہے وہ آئے تھے۔ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے کہ انہی نشانات قدم پر چلتے ہوئے، یعنی اسی راستے پر وہ چلتے ہوئے واپس وہاں پر پہنچے کہ جہاں پر
وہ لیٹے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام جہاں سو گئے تھے، تو دیکھا کہ اس پتھر کے پاس جو ہے نا ایک شخص سر سے پاؤں تک جو ہے وہ چادر میں لیٹا ہوا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ پہلے تو سلام کیا، اور خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا کہ اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا، یعنی ان کو تھوڑی سی حیرانی ہوئی خضر علیہ السلام کو کہ یہ تو جنگل اور بیابان ہے، یہاں تو صرف میں ہی ہوں اور یہاں پر تو کبھی کوئی آتا نہیں ہے۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، تو خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ موسیٰ بنی اسرائیل، تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس کہ مجھے وہ خاص علم جو ہے نا وہ سکھلا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی آپ کچھ ایسے عجیب واقعات دیکھیں گے جیسے کہ آگے قرآن میں ذکر ہوں گے، تو آپ پوچھیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یعنی آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا ایک علم عطا فرمایا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا ہوں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور میں کسی بھی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ آپ چلنے کو تیار ہیں تو آپ کسی بھی معاملے کے متعلق مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں ہوا، جب تک میں خود آپ کو نا اس کی وجہ نہ بیان کر دوں۔ بہرحال دونوں کہہ کر دریا کے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی جو ہے ان کو نظر آئی، تو کشتی پر سوار ہونا تھا، بات چیت چل رہی تھی کہ کشتی پر سوار ہو جائیں۔ تو ان لوگوں نے نا خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، اور سب لوگوں کو انہوں نے بغیر کسی کرایہ وغیرہ کے اور اجرت وغیرہ کے جیسے کہ لی جاتی نا، تو وہ ان سے اجرت نہیں لی، بغیر اجرت کے جو ہے ان کو کشتی پر سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی نا خضر علیہ السلام نے ایک کام کیا کہ کلہاڑی لے لی، کلہاڑی کے ذریعے یا تو ان کے پاس تھی یا بہرحال وہاں رکھی ہوگی، تو کلہاڑی کے ذریعے انہوں نے کشتی کا جو نا ایک تختہ نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھا عجیب، تو ان سے رہا نہیں گیا کہ کہنے لگے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کسی معاوضے کے، بغیر اجرت کے ہمیں سوار کیا ہے، اور آپ اس کا بدلہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ ان کی کشتی جو ہے وہ توڑ لیں تو یہ سب غرق ہو جائیں، تو آپ نے تو یہ بہت برا کام کیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کریں گے، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں اب نعذر قبول کرتا ہوں کہ میں بھول گیا تھا، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ میرے اوپر سخت گیری نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا نا صحیح بخاری کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا اعتراض تھا نا خضر علیہ السلام پر، وہ بھول سے ہوا تھا، یعنی پہلا جو اعتراض تھا وہ بھولے سے ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو اعتراض کیا تھا جیسے آگے آئے گا وہ بطور شرط کے تھا، اور تیسرا جو ہے وہ قصدن یعنی جان بوجھ کے ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ جب ہو رہا تھا تو اسی دوران جو ہے نا وہ ایک چڑیا جو ہے نا نظر آئی، چڑیا جو کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں جو ہے وہ ایک چونچ بھر کر پانی پیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو میرا جو علم ہے نا اور آپ کا جو علم ہے، یہ دونوں مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی جو ہے نا اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے جو اللہ نے آپ کو اور مجھے علم عطا فرمایا ہے۔ اچھا، پھر کشتی سے اتر کر وہ لوگ جو ہے وہ دریا کے ساحل پر جو ہے وہ چلنے لگے۔ اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا، تو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا جو سر تھا اس کو بدن سے الگ کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا، لڑکا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے جو ہے وہ قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی نا تو آپ مجھے اپنے ساتھ
الگ کر دیجئے، آپ میری طرف سے عذر کی حد پر پہنچ چکے ہیں. یعنی شرط لگا دی. پہلی مرتبہ تو کہا تھا نا کہ میں بھول گیا ہوں، یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ میں بھول گیا تھا، یعنی یہاں پر یہ فرمایا کہ کیونکہ یہ اس سے بھی زیادہ سنگین اور سخت معاملہ تھا، تو یہ شرط لگا دی کہ اب اگر میں نے پوچھا نا تو آپ مجھے نہیں رکھیے گا اپنے ساتھ. اچھا، اس کے بعد پھر چلنا شروع ہو گئے، چلتے رہے. ایک گاؤں پر ان کا گزر ہوا، کوئی بستی وغیرہ تھی، تو انہوں نے بستی والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں جو مہمان رکھ لیجئے. بستی والوں نے انکار کر دیا. تو انہوں نے نا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے لگی تھی، یعنی دیوار بس گرنے کے قریب جیسے دیوار ہوتی نا، وہ اس طرح کی اس کی صورت تھی. خضر علیہ السلام نے نا اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا، دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ ہم نے تو ان لوگوں سے مہمانی چاہی تھی، انہوں نے انکار کر دیا اور آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا. آپ چاہتے تو آپ اس کام کی اجرت تو ان سے لے سکتے تھے نا. بس خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ھذا فراق بینی و بینک، یعنی اب شرط پوری ہو چکی، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، بس اب جدائی کا وقت آ گیا ہے. تو اس کے بعد خضر علیہ السلام نے نا تینوں واقعات کی جو حقیقت تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتلائی کہ پہلا کام کیوں ہوا، دوسرا کام کس وجہ سے ہوا، اور تیسرا کام جو ہے وہ کس وجہ سے ہوا. یہ آگے آیتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے، اور ان کی وجہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ یہ کیوں کیا سب، تو وہاں پر بھی کچھ تشریح آئے گی. تو یہ مختصر سی تشریح تھی، ایک واقعہ تھا، ایک اجمالی طور پر مختصر میں نے بیان کر دیا تھا کہ ذہن میں آ جائے اور آگے جب ہم پڑھیں تو ہم سمجھ سکیں. اب یہاں سے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ. وَإِذْ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور. اِذْ جب، قَالَ کہا، موسیٰ نے، لِفَتَاهُ اپنے نوجوان سے. فتح جو ہے نا، فتح کے معنی نوجوان کے آتے ہیں، فتح کے معنی نوجوان کے آتے ہیں. یعنی اس سے مراد جو نا کون ہے، یعنی مراد اس سے وہ یوشع بن نون جو ان کے خادم ہے نا، وہ مراد ہے. اور ویسے تو فتح کے مطلب نوجوان کا ہوتا ہے، لیکن خادم کو بھی نا فتح کہہ دیتے ہیں، خادم کو بھی، کیونکہ خدمت اسی سے لی جاتی ہے جو نوجوان ہو، زیادہ جو قوت والا ہو، قوی ہو، وہی صحیح خدمت کر سکے گا نا. تو اس وجہ سے خادم کو بھی فتح کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ فتح کے جو اصل معنی آتے ہیں وہ نوجوان کے آتے ہیں. بہرحال مراد یہاں پہ کون ہے؟ یوشع بن نون، وہ مراد ہے. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے، لا ابرح میں مسلسل چلتا رہوں گا. یہ لا ابرح جو نا مسلسل چلنا، یہ لا کے ساتھ لا نفی کے معنی میں نہیں ہوں گے یہاں پہ، بلکہ یہاں پہ لا ابرح کے ساتھ جب لا آ گیا تو اس کا مطلب مسلسل چلتے رہنا. جیسے قرآن میں ایک لفظ آتا ہے نا، لا یزالو، لا یزالو، تو وہاں پہ لا نفی کے لیے نہیں ہے، یہ عربی گرامر سے اس کا تعلق ہے، تو وہاں پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں مسلسل. تو یہاں بھی لا ابرح کہ مسلسل چلنا، میں مسلسل چلتا رہوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ، ابلغ بلغ سے نکلا پہنچنے کو کہتے ہیں، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، بحرین بحر کی جمع اور بحر سمندر کو کہتے ہیں، یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ. مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ. یہ کون سی جگہ تھی مجمع البحرین، کون سی جگہ ہے؟ تو اس کے بارے میں نا مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بھائی فارس اور روم کے ملنے کی جگہ مراد ہے، کسی نے جو ہے وہ اردن، بحر اردن اور بحر کلزم ان کے ملنے کی جگہ بتائی ہے. بہرحال اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی، کیونکہ واقعے کی جو اصل مقصد تھا وہ اس پر موقوف نہیں ہے. بس یہ فرمایا کہ دو سمندروں کے ملنے کی کوئی جگہ ہوگی جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں، تو وہاں پر آپ جو ہے وہ چلے جائیں، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ. او امضی حقوبہ، او کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا، او امضی
حقوبا، یا میں چلتا رہوں گا حقوبا. حقوباً جو ہے نا یہ حقبہ کی جمع ہے، حقوبہ کی. اور حقوبہ جو ہے وہ 80 سال کی مدت کو کہتے ہیں. اہل لغت کہتے ہیں کہ 80 سال کی مدت کو حقبہ کہا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ مدت کو حقبہ کہا جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ زمانہ دراز مراد ہوتا ہے، یعنی مطلب او امضی یا حقوبہ، یا میں چلتا رہوں گا ایک زمانہ دراز تک. یعنی مجھے اس کے لیے طویل سفر بھی کرنا پڑے تو میں اکتاؤں گا نہیں، بلکہ مجھے وہاں جانا ہے، وہاں پہنچنا ہے، اور مجھے علم جو ہے وہ سیکھنا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں جو پیغمبرانہ ارادے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. نبیوں کے ارادے، رسولوں کے جو ارادے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. کہ کیا بات کہی کہ میں چلتا رہوں گا حقوبہ ایک زمانہ دراز تک، کہ جس کی مدت 80 سال، اور بعض نے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بتائی ہے. میرا سفر جاری رہے گا جب تک میں منزل مقصود تک نہ پہنچ جاؤں. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے لِفَتَاهُ اپنے خادم سے، لا ابرح، میں مسلسل چلتا رہوں گا، حتی ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، او امضی، یا میں چلتا رہوں گا حقوبہ یعنی زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا. فلما بلغ، پس جب، فا کا مطلب پس اور لما کہتے ہیں جب، بلغ دونوں پہنچ گئے، مجمع بینہما، یعنی مجمع وہی جمع ہونے کی جگہ ان دونوں کے درمیان، یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جو جگہ تھی نا وہاں پر دونوں پہنچ گئے، یعنی مجمع البحرین میں پہنچ گئے. نسیا دونوں بھول گئے، حوتہما، حوت یعنی اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے. صحیح ہے، نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. فاتخذ، پس بنا لیا، سبیلہ، اپنا راستہ، سبیل راستے کو کہتے ہیں، یعنی مچھلی نے بنا لیا اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، سربا، سرب کہتے ہیں سرنگ کو، یعنی سرنگ کی طرح ایک راستہ مچھلی نے بنا لیا. جیسے کہ ہم نے تشریح میں پڑھ لیا نا کہ دونوں بھول گئے تھے، یعنی کہ یوشع علیہ السلام جو ہے وہ، یوشع بن نون علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہے، جو ان کے خادم تھے وہ بتانا بھول گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جب بیدار ہوئے تو چلنے لگ گئے سفر کی طرف، آگے کی طرف. بہرحال دوبارہ ترجمہ دیکھیں اس کا. فلما، پس جب، بلغ دونوں پہنچے، مجمع بینہما ان دونوں کے ملنے کی جگہ، نسیا دونوں بھول گئے، حوتہما اپنی مچھلی، فاتخذ پس اس نے بنا لیا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر سمندر میں، سربا ایک سرنگ کی صورت میں. دیکھیں یہاں پر یہ بات سمجھ لیں تھوڑی سی، یعنی قرآن و سنت کی جو تصریحات ہیں، جو تشریحات ہیں، ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نا انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں ایک خاص امتیاز حاصل تھا. انہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا بھی خاص شرف حاصل ہے نا، ان کی تو مخصوص فضیلت ہے. اور خضر علیہ السلام کی تو نبوت میں بھی اختلاف ہے، اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ چلیں ان کو نبوت ملی بھی تھی، اس قول کو لے لیا جائے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی تھے، ان کی نبوت کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو مقام رسالت حاصل نہیں ہے، یعنی وہ رسول نہیں ہے نا، کیونکہ نہ ان کو کوئی کتاب دی گئی ہے، نہ کوئی خاص امت تھی، بلکہ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو توریت دی گئی ہے نا، اور ان کی تو قوم بھی تھی، امت بھی تھی بنی اسرائیل. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ خضر علیہ السلام سے افضل ہیں، بدرجہ افضل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، عادت اللہ ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے جو مقرب لوگ ہوتے ہیں نا، قرب مقرب لوگ جیسے نبی ہو گئے، رسول ہو گئے، ان کی ادنیٰ سی بھی کمی اور کوتاہی کی اصلاح فرما دیتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے
کوئی ادنا سی بھی اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس پر بھی سخت عتاب ہوتا ہے، تو اس کا تدارک بھی ان سے اسی پیمانے پر کرایا جاتا ہے۔ اب ہو سکتا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ خضر علیہ السلام خود آ جاتا ہے، لیکن جو بتایا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، پھر خود موسیٰ علیہ السلام نے درخواست بھی کی کہ مجھے وہاں پر جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرما دیا کہ ہاں جاؤ۔ یعنی جو کمی اور کوتاہی جو ہو گئی تھی نا، تربیت کا ایک طریقہ یہ گویا کہ ایک بتایا، یعنی گویا کہ سارا قصہ اس خاص انداز تربیت کا کیا ایک مظہر ہے، کیونکہ ان کی زبان سے تو یہ کلمہ نکل گیا تھا نا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، تو حق تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو ان کی تنبیہ کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کا ان کو پتہ دے دیا کہ جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک خاص علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا جو علم تھا، علم نبوت، ان کے علم سے درجے میں بہت بڑا ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہ تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیے، اللہ نے طلب علم کا ایسا جذبہ عطا فرمایا تھا کہ جب یہ معلوم ہوا کہ کہیں اور بھی علم ہے، کسی اور کو بھی علم حاصل ہوا ہے جو مجھے حاصل نہیں ہوا، تو اس کے حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ سفر کے لیے تیار ہو گئے، اور خود خضر علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پتہ بھی جو ہے وہ پوچھا۔ فلما جاوزا، آگے قرآن کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے فلما جاوزا، پس جب وہ دونوں کیا ہو گئے، جاوزا، آگے نکل گئے۔ تجاوز کہتے ہیں نا، تجاوز یعنی فلما جاوزا، پس جب وہ دونوں آگے نکل گئے، قولا، تو انہوں نے فرمایا لفتاہ، اپنے خادم سے، آتینا غداءنا، کہ لے آؤ ہمارے پاس غداءنا، ہمارا ناشتہ، ہمارا جو ناشتہ ہے نا وہ ہمارے پاس لے آؤ۔ لقد لقینا، تحقیق لقینا، لقی ملاقات سے نکلا ہے، یعنی ہمیں ملی ہے، من سفرینا، ہمارے اس سفر میں، سفرینا ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ اس، یعنی ہمارے اس سفر میں ہمیں ملی ہے نصبہ، تھکاوٹ، یعنی بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے اس سفر میں اور بھوک لگ رہی ہے، تو ہمارا ناشتہ جو ہے نا وہ لے آؤ۔ انہوں نے اپنے خادم سے یعنی یوشع بن نون سے یہ فرمایا۔ فلما، پس جب، جاوزا، دونوں آگے نکل گئے، قولا، تو انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لفتاہ، اپنے خادم سے، آتینا، لے آؤ ہمارے پاس، غداءنا، ہمارا ناشتہ، غدا کہتے ہیں ناشتے، ٹھیک ہے، غدا، لقد لقینا، تحقیق ہمیں ملی ہے، من سفرینا، ہمارے اس سفر میں، نصبہ، تھکاوٹ۔ غدا صبح کے وقت کو بھی کہتے ہیں، جیسے مساء شام کے وقت کو کہتے ہیں، تو غدا سے مراد ناشتہ بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ ناشتہ یعنی کہ جو صبح کے وقت میں کھایا جاتا ہے تو اس کو غدا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی بات اور سمجھ لیں، یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرایا گیا نا، اس کے دو مقصد تھے، یعنی ایک مقصد تو گویا کہ ادب سکھانا تھا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہنا کسی کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ علم تو ایسا ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے نا، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا علم کس کے پاس جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ایک تو یہ مقصد تھا، دوسرا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خود آنکھوں سے اس بات کی ایک جھلک دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت اور علم سے اس کائنات کا نظام کس طرح چلا رہے ہیں، یعنی کائنات کا نظام کس طرح چلا رہے ہیں، یہ بات موسیٰ علیہ السلام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یعنی بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو کائنات میں ہوتے ہیں، انسان اس کو دیکھتا ہے، انسان کے سامنے آتے ہیں، اس کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حکمت معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی واقعہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ انسان کی نظر چونکہ محدود ہوتی ہے، اس لیے وہ اس حکمت کو بسا اوقات نہیں سمجھ سکتا کہ کیا حکمت تھی، کیا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو پوری کائنات کی باغ دوڑ ہے نا، تو وہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا واقعہ پیش آنا چاہیے۔
جیسے کہ آگے تشریحات کے اندر اس کی مزید جو انشاءاللہ تعالی ہم وضاحت کریں گے۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ ترجمہ اس کا ہو گیا تھا قال ارأيت، آگے دیکھیں قال، تو انہوں نے کہا، یعنی جو ان کے خادم تھے نا یوشع، انہوں نے کہا ارأيت، بھلا بتائیے، اذ اوینا، جب ہم، اوینا ٹھہرنے کو کہتے ہیں، ٹھہرنا، جب ہم ٹھہرے تھے، الی الصخرہ، صخرہ کہتے ہیں چٹان کو، چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، فإنی، تو بے شک میں، نسیتو، بھول گیا تھا، الحوتا، مچھلی، یعنی مچھلی کا تذکرہ، مچھلی کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا تھا، یہ مطلب مچھلی کو بھول گیا تھا، یعنی مچھلی کا ذکر، وما انسانی ہو، اور نہیں بھلایا اس کو مجھے، الا، مگر، الشیطان، شیطان نے، یعنی شیطان نے مجھے بلایا ہے، ان اذکرہ، کہ یہ کہ میں اس کا تذکرہ کروں ان سے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے، واتخذ، اور اس مچھلی نے بنا لیا تھا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، عجبا، عجیب طریقے سے۔ دوبارہ دیکھیں، قال، اس نے کہا، یعنی خادم نے، ارأیت، بھلا آپ نے دیکھا، یعنی عجیب واقعہ ہو گیا، اذ اوینا، جب ہم ٹھہرے، الی الصخرہ، چٹان کے پاس، فإنی، تو بے شک میں بھول گیا، الحوتا، مچھلی کو، یعنی مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا، وما انسانی ہو، اور نہیں بھلایا اس کو مجھے، الا، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، یہ کہ میں اس کا ذکر کروں ان سے، واتخذ سبیلہ، اور اس مچھلی نے بنا لیا اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، عجبا، عجیب طریقے سے، قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذالک، یعنی یہ، یعنی وہ، اشارے کے لیے آتا نا، یعنی یہی تو تھا کہ جس کی ہمیں تلاش تھی، یہ مطلب ہے، قال ذالک، یہ وہ ہے، ما، جس کو، کننا، ہم، نبغی، تلاش کر رہے تھے، جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، یہ وہی تو جگہ تھی، فرتدا علی آثارہما، فرتدا، پس دونوں لوٹے، علی آثارہما، اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے، قصص، آثارہما قصص، اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ پھر کیا ہوا، وہاں پہ خضر علیہ السلام کو پایا، اور ان سے کیا باتیں ہوئیں اور کیا معاملات ہوئے آگے، تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست کے اندر رکھتے ہیں۔ آج یہیں تک رکھ لیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔